سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ 8ویں پشت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ 8ویں پشت میں عمر فاروق حضور نبی کریم علیہ السلام سے آپ کا شجرہ مبارک ملتا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی آپ کا خاندان بڑی عظمت اور شان کا حامل ہے۔ آپ لوگوں میں سفیر کا کردار بھی ادا کرتے رہے اور جھگڑوں میں ثالث کا کردار بھی فاروق اعظم ادا کرتے رہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تعلیم یافتہ لوگ کم تھے، اور ان تعلیم یافتہ لوگوں میں جن کی کم و بیش 17 کے قریب تعداد تھی، ان میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور پیشے کے اعتبار سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کا کام کیا کرتے تھے، کاروبار تھا آپ کا، تجارت کرتے تھے اور بڑے تاجر تھے، اور پوری دنیا کے کئی ممالک میں آپ تجارت کی غرض سے آیا اور جایا کرتے تھے۔ عزت اور شرافت کی وجہ سے بھی آپ کا خاندان مشہور تھا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے بھی مشہور تھے کہ بہادری اور دلیری میں آپ کی مثال آپ تھی۔ انتہائی بہادر اور ناڈر شخص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارا عرب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈرتا تھا، کوئی شخص آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے مسلمانوں کے اور بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے، اور آپ اسی وجہ سے اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہے۔ راستے میں ایک صحابی رسول ملتے ہیں۔ جب فاروق اعظم کو جلال میں دیکھا، تیور بدلے ہوئے دیکھے، تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج میں مسلمانوں کے نبی محمد بن عبداللہ کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، جہاں پر آپ کے بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ پر ایمان لا چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لو، پھر محمد عربی کی بارگاہ میں جانا۔ پلٹے اور واپس اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر جاتے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو اندر بہن اور بہنوئی دونوں قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر آئے ہیں۔ نام سنتے ہی انہوں نے قرآن پاک کے ان اوراق کو ایک طرف محفوظ کر کے رکھا، دروازہ کھولا، فاروق اعظم اندر آئے، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا بہن نے ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور آپ نے کہا کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑا؟ ان کے ساتھ سختی کی، اپنے بہنوئی کو مارنے لگے، انہیں زخمی کیا۔ بہن انہیں بچانے آئی، بہن کو بھی جو ہے وہ آپ نے ان پر بھی تشدد کیا اور کہا کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑا ہے؟ بہن بھی کہتی ہے کہ بھائی جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے۔ ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا چکے ہیں،
ہم نے ان کا کلمہ پڑھ چکا ہے، آپ جو چاہیں سو کریں، ہمیں مار دیں لیکن ہم ان کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ دامن مصطفیٰ سے ہم جڑ چکے ہیں، اب انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ جب اتنی مار کے باوجود یہ ڈٹے رہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ یہ کون سی ایسی شیرنی ہے، کون سا عشق ہے کہ جو اتنی مار کے بعد بھی یہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کہا وہ قرآن مجھے سناؤ، جو قرآن تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے سناؤ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہونے والا قرآن، جن کی چند آیات تلاوت کی گئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سماعت کر رہے ہیں، سنتے سنتے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن مجھے دو۔ کہا کہ یہ اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ وضو ہوا اور پاک صاف ہو کر کہا کہ جہاں سے تمہیں یہ نقصہ کیمیا ملا ہے اس بارگاہ میں مجھے بھی لے چلو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ آرام فرما ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، مولا عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ اس دعا کے قبول ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر یہ کسی غلط ارادے سے آئیں گے تو ان کے سر سے تن کو جدا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا عمر آئے ہیں تو آنے دو، عمر کو آنے دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سر لینے آیا تھا لیکن قرآن کی آیات کو سن کر آپ کے قدموں پر اب اپنا سر قربان کرنے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے قبول کیجئے اور کلمہ پڑھائیے اور دارہ اسلام میں داخل کیجئے۔ جس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، مسلمانوں نے خوشی منائی، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد آسمان سے جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ جس طرح عمر کے اسلام لانے پر آپ کے غلام خوشی منا رہے ہیں، مسلمان خوش ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں، رب کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو بڑی قوت اور عزت اور شان عطا ہوئی۔ فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا رب سچا ہے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، پھر ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ اس سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، آج عمر اسلام لے آ چکے ہیں، آج ہم اعلانیہ نماز ادا کریں گے۔ دو صفیں ہوئیں، چند مسلمان تھے، ایک صف کی اقتداء اور سربراہی حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، فاروق اعظم ایک قطار کی سربراہی کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو آپ نے کی سربراہی میں مسلمان بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ یہ شان، یہ قوت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ عظیم غلام، یہ عظیم صحابی رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند لوگ ایسے بھی تھے جو منافقین تھے، جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن منافق تھے، دلی طور پر وہ مانتے نہیں تھے۔ ان منافقین میں رئیس المنافقین
منافقوں کا ایک بڑا سردار تھا، رئیس تھا وہ منافقوں کا، اور یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول جو تھا یہ بڑا منافق تھا، اور اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انتہائی پریشان کیا۔ آپ کی ازواج پاک پر تہمت لگاتا، اور کوئی معاملہ تکلیف دینے والا ہوتا تو یہ سب سے آگے ہوتا۔ مسلمانوں کو اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے معاملے میں یہ رئیس المنافقین، یہ منافقوں کا سردار، یہ بڑا منافق سب سے آگے ہوتا۔ یہ جب مر گیا، اب مرنے کے بعد اس کا بیٹا یہ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام تھا۔ جب یہ اس کا باپ منافق رئیس المنافقین یہ مرا نا، تو اب یہ بیٹا آیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرا باپ مر گیا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، ہو سکتا ہے آپ کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ اسے معاف کر دے، آپ اپنا کرتا بھی دے دیں، اسے پہنا دیا جائے یا اس کے ساتھ رکھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے معاف کر دے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جب جنازہ تیار ہوا، صفیں لگی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کو تعالیٰ آگے بڑھتے، امام الانبیاء، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ منافق تھا، یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت تکلیف دی ہے، یہ تو بڑا ظالم تھا، یا رسول اللہ یہ منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، لیکن یہ منافق تھا، صرف زبانی کلمہ پڑھتا تھا، دل سے اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ ہاں، قضا قضا قضا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یا رسول اللہ یہ کرتا تھا، یا رسول اللہ اس نے فلاں وقت میں یہ تکلیف دی، یہ تکلیف دی۔ اے اللہ کے نبی آپ اس منافق کا جنازہ کے پڑھائیں گے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا فاروق اعظم کو، اے فاروق اعظم مجھے اللہ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے ابھی منع نہیں کیا ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا تو حضرت جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کے بعد کسی منافق کے لیے نہ آپ دعا کریں گے، نہ اس کی قبر پر جائیں گے۔ جو منافقین ہیں، جو آپ کا صرف زبانی کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے آپ کو قبول نہیں کرتے، یا رسول اللہ آج کے بعد نہ آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، نہ ان کی قبر پر جانا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے اور میں اس احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا عظمت اور شان ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن سے شجر و حجر بھی محبت کرتے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان عظیم جلیل القدر صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پر تشریف لے گئے، قدم مبارک رکھے، احد ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ اللہ کے نبی نے اپنا قدم مبارک رکھا اور کہا احد پہاڑ رک جا، اے احد پہاڑ کیوں ہل رہا ہے؟ تجھے خبر نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک نبی تجھ پر ہے، ایک صدیق اکبر ہیں اور 2 شہید، ایک عثمان ذو النورین اور دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کی زندگی مبارک میں
آپ کی شہادت کی خبر عطا فرما دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر عطا فرمائی اور کہا کہ اس میرے غلام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ آپ کی شہادت کی خبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت اور یہ شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا، جنت کی سیر کی، تو میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی بہتی ہوئی۔ جنت کی نہر بہہ رہی تھی اور اس نہر میں ایک عورت وضو کر رہی تھی بیٹھی ہوئی، اور اس نہر کے کنارے ایک عظیم الشان عظیم محل تھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا محل کس کا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، آپ کو بتایا گیا اللہ کے محبوب نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ محل جنت کا ہے، اور جنت میں یہ آپ کے غلام فاروق اعظم کا محل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ محل اتنا خوبصورت اور حسین تھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اندر داخل ہوں، میں اس محل کو دیکھوں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اندر نہیں گیا۔ اس لیے نہیں گیا کہ میرے غلام فاروق اعظم بڑے غیرت مند ہیں، اور ان کی غیرت کی وجہ سے میں ان کے محل میں داخل نہیں ہوا۔ جب یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمر آپ سے بڑھ کر غیرت مند نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ اس محل میں تشریف لے جاتے، آپ سے بڑھ کر فاروق اعظم غیرت مند نہیں ہے۔ یا رسول اللہ دنیا میں سب سے بڑے غیرت مند یا رسول اللہ آپ ہیں، آپ سے بڑھ کر فاروق اعظم غیرت مند نہیں ہے، بلا ان کا محل جنہیں امام الانبیاء دنیا میں شہادت کی خبر عطا فرمائے، جن کے محل کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں دیکھیں، ان کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ جو ان کے جنتی ہونے میں شک کرتا ہے اس کے جہنمی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شان اور کمال عطا کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب 2.5 سال اپنی خلافت کے پورے ہوئے، جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا آ کر کہ اے امیر المومنین صدیق اکبر، اپنا جانشین کسے بنا کر جا رہے ہو؟ اس بڑے منصب پر کس کو بٹھانا چاہتے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا لوگوں سنو، میں اپنا جانشین امیر المومنین عمر بن خطاب کو بنا کر جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا اے صدیق، عمر تو بڑے غصے والے ہیں، بڑے جذباتی ہیں، بہت غصہ ہے، لوگ ان سے ڈر جائیں گے، اور کیسے یہ خلافت کا منصب سنبھالیں گے؟ تو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ فاروق اعظم کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں سنو، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری روح قبض ہو جائے گی، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا صدیق اکبر بتا اپنا جانشین کسے بنا کر آیا ہے؟ تو لوگوں یاد رکھو تم سب میں رب سے ڈرنے والا سب سے زیادہ میں صدیق اکبر ہوں۔ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا میں اپنا جانشین دنیا میں سب سے امت میں بہترین شخص سیدنا فاروق اعظم کو بنا کر آیا ہوں، کہ امت میں جو سب سے بہتر تھے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، میں انہیں مسلمانوں کا، امت کا خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ یاد رکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت اور یہ شان ہے کہ جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھے ہیں، سب سے بہترین ہیں۔
ایک دن صحابہ کیا جرمٹ تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی مانند تشریف فرما تھے، باتیں ہو رہی تھی، ایک شخص نے ذکر کیا ایک شخص کا اور کہا کہ فلاں شخص بیل پر سوار ہوا۔ جب یہ شخص بیل پر سوار ہوا تو بیل نے اپنا منہ اٹھایا اور گردن گھما کر اس شخص سے کہا کہ اے شخص، ہم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے بلکہ ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ بیل اس شخص کو جواب دیتا ہے جو بیل کی پیٹھ پر سوار ہے کہ اے مجھ پر سوار ہونے والے، ہم اس سواری کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو کھیتی باڑی کے کام کے لیے آئے ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد تو کھیتی باڑی کا ہے۔ صحابہ جو حضور کی بارگاہ میں اس وقت بیٹھے تھے، یہ بات ہو رہی تھی، صحابہ نے تعجب کیا اور کہا کہ بھلا دیکھو بیل کیسے بات کر سکتا ہے، کیسے گفتگو کر سکتا ہے، وہ کیسے کہے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم مانو نہ مانو، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی مانتا ہوں، صدیق اکبر بھی مانتے ہیں اور فاروق اعظم بھی مانتے ہیں کہ بیل بات کر سکتا ہے، بیل گفتگو کر سکتا ہے۔ لوگوں تم مانو نہ مانو، میں محمد مانتا ہوں، صدیق اکبر مانتے ہیں اور فاروق اعظم مانتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں جو یہ بات بیان کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس مجمع میں جس میں یہ بات ہو رہی تھی اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ میں مانتا ہوں، صدیق اکبر مانتے ہیں، فاروق اعظم مانتے ہیں، راوی کہتے ہیں اس محفل میں نہ صدیق اکبر موجود تھے نہ فاروق اعظم موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کہا کہ میں مانتا ہوں اور صدیق اکبر مانتے ہیں اور فاروق اعظم بھی مانتے ہیں۔ امام الانبیاء نے ان صحابہ کی عظمت کو بیان کیا کہ یاد رکھو جو بات میں محمد کہتا ہوں، جس بات کو میں جانتا اور سمجھتا ہوں، جس بات کو میں کہتا ہوں، میرے غلام صدیق اکبر بھی وہی بات کہیں گے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی بات کہیں گے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے وہی بات صدیق اکبر بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں، اور وہی بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ امیر المومنین منتخب ہوئے تو آپ نے خطبہ دیا، حمد و ثنا بیان کی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے خلافت کی حاجت نہیں ہے، مجھے کسی کرسی کی ضرورت نہیں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی پیش کر رہے اور کہا رہے لوگوں مجھے خلافت کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے، تو پتہ ہے رایا نے کیا آگے سے آپ کو جواب دیا؟ امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کی، جو مسجد نبوی میں اس وقت صحابہ غلام بیٹھے تھے حضور کے، کہنے لگے اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے فاروق اعظم، آپ کو خلافت کی حاجت نہیں، لیکن آج خلافت کو عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے، آج خلافت کو ضرورت ہے عمر کی۔ اے عمر تمہیں حاجت نہیں ہے لیکن ہمیں حاجت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پر تشریف فرماؤ، حمد و ثنا بیان کی، آپ نے خطبہ دیا اور کہا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے، آپ نے کہا لوگوں اگر مجھ میں کوئی ٹیڑھا پن کوئی کجی پاؤ تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ریاست مدینہ کے جانشین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر مصطفیٰ پر مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں اگر خلیفہ وقت میں امیر المومنین میں کوئی ٹیڑھا پن اور کوئی کجی پاؤ تو سیدھا کر دینا۔ یہ بات بہت بڑی ہے، کہہ کر ہی نہیں بلکہ عملی مظاہرہ کر کے بھی دکھایا فاروق اعظم نے۔
ایک دیہاتی مسجد کے کنارے میں بیٹھا تھا، کھڑا ہوا تلوار لہرا کر کہتا ہے اے عمر اگر تم میں کوئی ٹیڑھا پن ہوا تو ہم تلوار کی دھار سے اسے سیدھا کر دیں گے۔ بھلا لاؤ مجھے بتاؤ رایا میں سے کوئی بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ آج اگر کوئی کہے کسی وزیر مشیر کو، نہ جانے دنیا کے کس کونے میں چلا جائے گا، خبر ہی نہیں۔ فاروق اعظم جن کے جلال کا عالم یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا نے فرمایا فاروق اعظم جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے جس پر امیر المومنین فاروق اعظم جا رہے ہوتے ہیں، شیطان اس راستے پر نہیں چل سکتا۔ یہ شخص کھڑا ہوتا ہے، دیہاتی کہتا ہے ہم تلوار کی دھار سے سیدھا کر دیں گے فاروق اعظم۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اور کیا خوب جواب دیا، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جو وقت کے حاکم کو بھی سیدھا کر سکتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران اور تنے تنہا چلنے والے، اور ایک جو ہے وہ اینٹ رکھ کر درخت کے سائے کے نیچے سونے والے، وہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جو مسجد نبوی میں لوگ آ کر باہر کے دوسرے ممالک کے سفیر آ کر پوچھتے ہیں کہاں ہے تمہارے بادشاہ کا محل، کہاں ہے امیر المومنین کا تخت، کہاں ہے؟ کہا جاؤ دیکھو امیر المومنین مسجد نبوی میں ہے۔ سفیر آ کر ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے وہ تخت کہاں ہے جہاں پر امیر المومنین بیٹھے؟ مسجد نبوی میں آ کر دیکھا تو ایک کونے میں اینٹ کا تکیہ لگا کر کوئی شخص پھٹے پرانا لباس پہن کر سو رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے اور ہم نیچے بیٹھے آپ کے خطبے کو سماعت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں آپ کے کرتے مبارک پر پیبند لگے ہوئے گن رہا تھا، وقت کے بادشاہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق جن کی تلوار سے، جن کے نام سے کفر لرزہ بردام انداز ہو جاتا ہے، کفر ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، کہتے ہیں 12 پیبند لگے ہوئے تھے فاروق اعظم کے کرتے مبارک پر، اور آپ کے پجامے پر چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے۔ آپ کا امامہ شریف جگہ جگہ سے جو ہے نا وہ پھٹا ہوا ہوتا تھا۔ اس قدر سادگی اور انتہا درجے کی جو ہے نا وہ انکساری اور عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ قرآن پڑھتے یا سنتے تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی، آنسو بہتے، آپ اتنے خوف خدا میں روتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کی آنکھوں پر یہ جو ہے نا آنسو کے نشان پڑ چکے تھے، دونوں آنکھوں سے آنسو اللہ کی خشیت اور خوف خدا سے اتنے روتے کہ آپ کی آنکھوں کے سائے میں ان دونوں طرف جو ہے وہ نشان پڑے ہوئے تھے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوہ گر ہیں، خطبہ دے رہے اور کہہ رہے لوگو یا ایھا الناس، لوگو میری اطاعت کرو اور میری بات سنو۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے لا نسمعو لا تطیعو، اے امیر المومنین نہ ہم تمہاری بات سنتے ہیں نہ ہم تمہاری اطاعت کرتے۔ فرمایا ماذا، کیا بات ہو گئی ہے، کیوں نہیں سنتے میری بات، میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ یہ شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے لائیے ایسا کوئی بادشاہ، لائیے ایسی کوئی رایا، لائیے ایسی عوام۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری اطاعت کرو، میری بات سنو۔ ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے امیر المومنین ہم آپ کی بات نہیں سنتے اور نہ اطاعت کرتے۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا یہ جو آپ نے کرتا پہن رکھا ہے نا، ایک ایک کرتے کا بھی جواب دیا جا رہا تھا، ایک ایک کرتے کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا تھا۔ رایا پوچھتی تھی اپنے بادشاہ سے، اپنے امیر المومنین سے، بتاؤ یہ کرتا کہاں سے لائے ہو؟ کہا اس شخص نے اس لیے بات نہیں سنتے کہ بیت المقدس میں، بیت المال میں جو مال آیا تھا اس میں جو چادریں آئیں، جو کپڑا آیا تھا اس کا طول اور عرض 2 گز کا تھا، اس سے کرتا نہیں بنتا۔ آپ کا قد بھی ماشاءاللہ لمبا ہے، آپ کا یہ ایک چادر سے کرتا کیسے بن گیا؟ امیر المومنین ہمیں ایک ایک چادر دی اور خود آپ نے 2 رکھی ہیں، 2 کی وجہ سے یہ کرتا بنتا ہے، ہمارا ایک چادر سے کرتا نہیں بنا۔
آپ وضاحت دیں، بتائیں یا آپ نے کرتا کیسے 2 چادروں کا لے لیا؟ ہمیں ایک دی اور خود 2 چادریں کیوں لے لی آپ نے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا جواب دو۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لوگوں بے شک تم نے سچ کہا، ایک چادر کا طول و عرض اتنا بڑا نہیں تھا کہ کرتا بنتا۔ میرے بابا امیر المومنین ہیں، ایک چادر انہیں ملی اور ایک چادر مجھے ملی، میں رایا ہوں اور یہ امیر المومنین ہیں، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے بابا کو دے دی تھی۔ میرے بابا نے ان 2 چادروں سے ایک جو اپنی ملی تھی اور ایک میں نے دی تھی، ان 2 چادروں سے اپنا کرتا سلوایا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ایک میری چادر ملا کر ایک اپنی چادر ملا کر یہ کرتا بنا ہے، اس لیے بابا نے یہ کرتا پہنا ہے۔ ایک چادر ہی بابا کے حصے میں آئی اور امیر المومنین نے ایک چادر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین اب ہم آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ ایسے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جن کو یکم محرم الحرام آپ کی شہادت رونما ہوئی، ذی الحج کے آخری ایام میں آپ کو زخم ہوا، فیروز ابو لولو جس کی کنیت تھی، یہ مجوسی تھا، اس نے جو ہے نا فجر کی نماز میں آپ پر حملہ کیا اور آپ زخمی ہوئے، اور 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت رونما ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔